پر بیٹھ کر خضر علیہ السلام نے نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ 4 سال ابو حنیفہ سے پھر علم حاصل کیا، اور 7 سالہ یہ درس نظامی کا کورس خضر علیہ السلام نے 3 سال ابو حنیفہ سے زندگی میں اور 4 سال اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے حاصل کیا۔ اب یہی خضر جو ہے یہ زندہ ہے، جن سے اکابرین دیوبند فیض حاصل کرتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ روایت گڑھی جو حاشیہ طحطاوی علی در المختار پر ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر 4 سال علم حدیث حاصل کیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قبر پرستی اور اکابرین دیوبند کا زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آنا، اس پر بے شمار روایات اور واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ ہمارے شیخ مشہور مناظر سید طالب الرحمان صاحب کی دیوبندیت جو اردو کی زبان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ فوائد اور حاشیہ اور نقد کے ساتھ یہ عربی زبان میں چھپ چکی ہے، جو آپ کو عرب سے، سعودی عرب سے اور کویت سے مل سکتی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ حکیم محمود رحمت اللہ علیہ جو شیخ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، آپ ان کی کتاب علماء دیوبند کا ماضی وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، جن میں ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں اہل دیوبند نہ ہی اہل سنت ہے اور نہ ہی حنفی ہے۔ پورے پاکستان میں خوردبین لگانے سے بھی کوئی شخص حنفی آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا قبر پرستی کرنا یہ حنفیت ہے؟ کیا اپنی مطلب براری کے لیے مردوں کو دوبارہ دنیا میں زندہ لانا یہ کیا اہل سنت والجماعت ہے یا یہ حنفیت ہے؟ امام ابو حنیفہ کا یہ کون سا مفتابہ قول ہے جس کے مطابق قبر پرستی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطل عقیدوں سے اور عوام کو محفوظ رکھے، اور جو اصلی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اس منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ اسلامک ریسرچ سینٹر خیابان سر سید راولپنڈی کی زیر اہتمام آج کی یہ نشست ہے۔ اس نشست میں مجھے میرے بھائیوں نے بلایا ہے۔ صادق واٹی جو دیوبندی مماتی تھا اور پھر دیوبندی حیاتی ہو گیا، آپ یعنی کہ میں محمد عمر صدیق معاون رہا ہوں ان کا 2 مناظروں میں۔ ایک مناظرہ جب ہوا اس کا مولوی غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ ساہیوال میں نور اور بشر کے موضوع پر، اور دوسرا مناظرہ ہوا جو ہو نہ سکا، موضوع تھا جھوٹا کون، اور یہ مناظرہ تھا جاوریہ سرگودا میں، اور تیسرا مناظرہ تھا اس کا کوٹ مومن میں بریلیوں کے ساتھ ختم کے موضوع پر، تیجا 40واں اور 10واں کے موضوع پر۔ 3 مناظروں میں میں نے اس کی معاونت کی ہے باقاعدہ۔ یہاں پر اس نے بڑے بلند و بام دعوے کیے ہیں کہ میں صرف
میں ماہر، نحو میں ماہر، منطق میں ماہر، فلسفے میں ماہر، حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں، فلاں کو لاؤ میرے مقابلے میں، فلاں بھی کچھ نہیں، فلاں بھی یہ ہے، فلاں بھی کچھ نہیں۔ جو مناظرہ غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ ہوا وہ مناظرہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور آپ اس مناظرہ کو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوہاٹی صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں۔ مناظرہ جب نصف میں پہنچ گیا اور بریلوی لوگوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، بریلوی لوگوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو میں نے پھر اس کو ڈانٹا، سخت ڈانٹا کہ تم مناظرے کو تباہ کر رہے ہو اور تم سازشی ہو، کسی سازش کے تحت ادھر آئے ہو، تم ہمارے دلائل کیوں نہیں پیش کر رہے نور بشر کے موضوع پر؟ بریلویت تو ٹمپتی نہیں، ان کو جرأت ہی نہیں اس موضوع پر وہ ہمارے ساتھ بات کر سکے، اور تم اس موضوع پر دلائل پیش نہیں کر رہے۔ اور میں نے پھر اس کو پنجابی میں سخت الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو دلائل دیے اور اس نے دلائل پیش کیے۔ وہاں پہ اس کی کیا حالت تھی وہ آپ مناظرہ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ نالائق آدمی، اس کے ساتھ ہمیں معاملت کرنے میں سخت جو ہے وہ شرمندگی ہوئی، سخت شرمندگی ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرا مناظرہ جو اس کا کوٹ مومن میں تھا، یہاں ہم کچھ حوالہ سے کتابیں لے کر گئے، میں اور مولانا صفدر عثمانی صاحب، ہماری کتابیں تھی، نشان ہم نے لگائے تھے، اور وہاں جا کر یہ شیخ الکل اور علامت الدار، علم سے باہر، اس علامہ صاحب کو ہم نے وہاں پر جا کے تیاری کروائی۔ وہاں ہم نے جا کر احادیث، ریفرنس، فقہ حنفیہ کی عبارات اس کے سامنے رکھی۔ اب یہ کبھی اسماعیل جنگوی کو کہتا تھا کہ یہ میرا شاگرد ہے، کبھی مولانا مبشر ربانی صاحب کو کہتا ہے میرا شاگرد ہے۔ اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ یہ نحو کو کہتا ہے نحو، علم نحو، اور پھر اس کے علاوہ جھاوریہ میں جو مناظرہ ہوا ہے یہ 2 دن میرے پاس رہا ہے۔ 2 دن میں نے جھاوریہ میں اس کو صلاۃ الرسول کے حوالے سے جو حکیم صادق صاحب کوٹی صاحب پر اہل دیوبند اعتراض کرتے ہیں، میں نے اس کے جوابات اس کو لکھے، وہ کتاب ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، اور میری لائبریری کی کتابیں موجود ہیں جس پر میں نے اس کو حوالے دیے، وہ حوالے بھی نوٹ ہے۔ اور پھر میں نے ہدایہ سے جو جھوٹی روایات ہے صاحب ہدایہ نے رسول اللہ کی طرف منسوب کی ہے وہ بھی اس کو بتائی، اہل دیوبند کے جھوٹ بھی اس کو دیے، مکمل تیاری میں نے اس کو کروائی، عربی عبارات تک پڑھ کر اس کو سنائی، اور بعض عبارات پر میں نے کچی پنسل کے ساتھ نشان لگائے، علامت الطاہر کے لیے، شیخ الکل کے لیے، رئیس المناظرین کے لیے۔ یہ ان کی علمی حالت تھی، اور میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ چاہے بریلوی طالب علم ہو، جو بندی طالب علم ہو، اہل حدیث ہو، پہلی درجہ اولا کے طالب علم کے برابر بھی اس کو علم نحو اور صرف کے ساتھ ممارست اور معرفت نہیں ہے۔ یہ بس اس کے بلند و باند دعوے ہیں جن کا مقصد تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے شہرت مل جائے، تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو بس شہرت ان کو ملنی تھی، وہ اچھی ملی یا بری ملی، اور شہرت بھی ایسی۔ تو ایک مولوی کے متعلق بات مشہور ہے کہ اس نے ہزاروں روپے خرچ کیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اپنے اشتہارات بھی اپنے ہاتھوں سے لگاتا رہا لیکن شہرت نہ ملی۔ کسی نے اس کو کہا کہ کتا حلال کا تو فتویٰ دے دے، تیری شہرت ہو جائے گی۔ تو کوہاٹی صاحب نے بھی کتے حلال کی طرف پہ اپنا طریقہ کار اختیار کیا، اور طریقہ واردات کہ مجھے 50 لاکھ ملے، گاڑی ملے، پیسے ملے۔ اور آج کل وہ کیا ان کی حالت ہے، پہلے مماتی، پھر انہوں نے کہا جی اہل حدیث ہوں، مجھے حوالہ میں کہا کہ میں تو اہل حدیث ہوا ہی نہیں، میں تو ویسے ہی ادھر گھومنے پھرنے گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ حیاتی ہو گئے، حیاتیوں نے بھی ان کو ردی کاغذ اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا، حدیثوں کو گالیاں نکلوا کر۔ اب لاہور کسی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں، علی دبرا، بادل با، تاج صاحب وہ پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کلو شعین یرجو الی اصلہ۔ تو ایک پنجابی کی مثال بھی ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال کوہاٹی صاحب کا ہو گیا ہے، مماتی بھی گئے اور اہل حدیث بھی، اور حیاتیوں نے ان کو استعمال کر کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکلوا کر چھوڑ دیا۔ اب بیچارہ پریشان ہے، اور اس نے سرور صاحب ہے میرے دوست لاہور میں، ان کے بھائی جو کوٹ محمد سے تعلق رکھتے ہیں سرگودا کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے دوبارہ اہل حدیث کر لو، اور اہل حدیث کر کے مجھے مرکز دے دو، میں باقی مطالبات تم سے نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا ہم جو ہے تمہیں ایک تنکا بھی نہیں دیتے۔ اب چونکہ قادیانیوں کو ایسے مولویوں کی ضرورت ہے اور دیوبندیوں کو میں یہ خصلت ہے اور عادت بھی ہے کہ